محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ہمارے پاس ایک کلپ بھیجی کہ اس میں فاروق رضوی نے اعتراض کیا ہے کہ براہین قاطعہ میں یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نعوذ باللہ شیطان کے علم سے کم ہے۔ پہلے آپ اس کی ایک کلپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ چند کتابیں تھی جس پر اختلاف ہوا، جس میں کتاب لکھی گئی تھی حفظ الایمان اشرف علی تھانوی نے لکھی، تحذیر الناس لکھی مولوی قاسم نانوتوی نے لکھی، براہین القاطعہ لکھی خلیل احمد امبیٹوی نے، اور اس میں لکھا کہ رسول سے زیادہ علم شیطان کو ہے معاذ اللہ، اور یہ لکھا کہ حضور کا میلاد منانا نہیں ہے کہ جنم دن منانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ حفظ الایمان لکھی، ساری کتابیں موجود ہیں، آج بھی چھپ رہی ہے، آج بھی اردو میں کتاب ہے، کوئی فارسی اور انگلش اور عربی میں نہیں ہے کہ آپ عام لوگ نہ سمجھیں، عام آدمی پڑھ کے سمجھ سکتا ہے۔ براہین القاطعہ لکھی خلیل احمد امبیٹوی نے، اور اس میں لکھا کہ رسول سے زیادہ علم شیطان کو ہے معاذ اللہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس کلپ کے اندر اس نے کئی اعتراض کیے ہیں، اس کے ہر اعتراض کا جواب دیا جائے گا، لیکن سب سے پہلا جو اس نے اعتراض کیا ہے وہ براہین قاطعہ نامی کتاب پر کیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ براہین قاطعہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ آئیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا علماء حق علماء دیوبند کے نزدیک کیسا ہے، یا علماء دیوبند علماء حق کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نعوذ باللہ شیطان کے علم سے کم ہے، اس کے بارے میں علماء حق علماء دیوبند کا کیا فتویٰ ہے۔ پہلے آپ وہ فتویٰ دیکھ لیجئے اور فتویٰ سن لیجئے، اس کے بعد اس اعتراض کی طرف چلتے ہیں جو اعتراض فاروق رضوی نے براہین قاطعہ پر کیا ہے۔ پہلے آپ اس کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ علماء حق کا کیا عقیدہ ہے اور کیا رائے ہے اس بارے میں۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے المہند علی المفند، اس کتاب کا صفحہ نمبر 46 ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ 19واں سوال، کیا تمہاری یہ رائے ہے کہ ملعون شیطان کا علم سید الکائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے علم سے زیادہ اور مطلقاً وسیع تر ہے، اور کیا یہ مضمون تم نے اپنی کسی تصنیف میں لکھا ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب دیکھیے۔ جواب، اس مسئلے کو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا علم حکم و اسرار وغیرہ کے متعلق مطلقاً تمامی مخلوقات سے زیادہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ آگے دیکھیے کیا لکھتے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ فلاں شخص نبی کریم علیہ السلام سے عالم ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تمام مخلوقات میں کوئی بھی شخص ہو، اگر کوئی یہ کہے کہ تمام مخلوقات میں سے کسی شخص کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم ہے، اگر کوئی یہ کہے تو لکھتے ہیں وہ کافر ہے، اور ہمارے حضرات اس شخص کے کافر ہونے کا فتویٰ دے چکے ہیں جو یوں کہے کہ شیطان ملعون کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ پھر بھلا ہماری کسی تصنیف میں یہ مسئلہ کہاں پایا جا سکتا ہے؟ آپ نے یہ تو علماء حق علماء دیوبند کا فتویٰ سن لیا اور ان کا عقیدہ سن لیا کہ علماء حق علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتاتا ہے، یا تمامی مخلوقات میں سے کسی بھی شخص کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ بتاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کم بتاتا ہے، تو علماء حق علماء دیوبند کا فتویٰ ہے کہ وہ انسان کافر ہے، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ علماء حق علماء دیوبند کا آپ نے عقیدہ سن لیا۔ اب دیکھیے وہ اعتراض جو فاروق رضوی نے براہین قاطعہ پر کیا ہے، اس اعتراض کی طرف چلتے ہیں۔ اس نے یہ الزام لگایا ہے علماء حق علماء دیوبند پر کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نعوذ باللہ شیطان سے کم ہے۔ آئیے پہلے ہم چند تمہیدی باتیں سمجھ لیں کہ جس کے سمجھنے سے ہمیں اعتراض کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ جس کتاب پر فاروق رضوی نے اعتراض کیا ہے براہین قاطعہ پر، وہ کتاب دراصل ایک کتاب کے جواب میں لکھی گئی ہے، یعنی مولانا عبدالسمیع رامپوری جو بریلوی مسلک کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی انوار ساطعہ۔ اس کتاب کے رد میں اور اس کتاب کے جواب میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے
براہین قاطیہ تصنیف فرمائی تھی۔ تو یہ بات آپ یہ سمجھ لیں کہ براہین قاطیہ انوار ساطعہ کے جواب میں لکھی گئی۔ دوسری بات کہ جس عبارت کا جواب حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے براہین قاطیہ میں دیا ہے اور جس پر ان کو اعتراض ہوتا ہے، وہ دراصل انوار ساطعہ کی ایک عبارت کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، اور انوار ساطعہ کی وہ عبارت یہ ہے، انوار ساطعہ کے اندر مولوی عبدالسمیع رامپوری نے شیطان اور ملک الموت کے ہر جگہ موجود ہونے اور ہر جگہ حاضر ہونے پر کئی طریقوں سے استدلال کیا ہے، اور یہ ثابت کرنے کے بعد یہ ثابت کرنے کے بعد کہ شیطان اور ملک الموت ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یعنی جب یہ حاضر ہیں، جب یہ موجود ہیں ہر جگہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ ان سے افضل ہیں، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ حاضر ہے۔ آپ پہلے وہ انوار ساطعہ کی عبارت دیکھ لیجئے، اس کے بعد آگے کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہمارے پاس کتاب ہے انوار ساطعہ، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 357 ہے۔ لکھتے ہیں کہ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ملک الموت علیہ السلام تو ایک فرشتہ مقرب ہے، دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ یعنی یہ ثابت کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں، ان احادیث سے ثابت کرنے کے بعد، یہ دلائل دینے کے بعد، کس چیز پر دلائل دینے کے بعد؟ کہ ملک الموت بھی حاضر ہے اور شیطان بھی ہر جگہ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ملک الموت علیہ السلام تو ایک فرشتہ مقرب ہے، دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ در مختار کے مسائل نماز میں لکھا ہے کہ شیطان تمام بنی آدم کے ساتھ رہتا ہے مگر جس کو اللہ نے بچا لیا ہے۔ بعد اس کے لکھا ہے وَأَقْدَرَهُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا أَقْدَرَ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَى نَذِيرِ ذَلِكَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس بات کی قدرت دے دی ہے کہ جس طرح ملک الموت کو سب جگہ موجود ہونے پر قادر کر دیا ہے۔ انتہا کلامہ۔ اب دیکھیے آگے لکھتے ہیں، اب عالم اجسام محسوسہ میں اس کی مثال سمجھیے کہ کوئی آدمی مشرق سے مغرب تک آبادی دنیا کی اگر سیر کرے، جہاں جائے گا چاند کو موجود پائے گا اور سورج کو بھی پائے گا۔ پھر اگر وہ کہے کہ ایک چاند سب جگہ موجود ہے اور ایک سورج سب جگہ موجود، تمہارے قاعدے سے چاہیے کہ وہ کافر ہو جائے کہ اس نے چاند کو ہر جگہ موجود کہا، حالانکہ تحقیق یہ ہے کہ نہ وہ مشرک ہے نہ کافر، خاص مسلمان ہے۔ بس اسی طرح سمجھو کہ جب سورج سب جگہ یعنی اقالیم سبعہ میں موجود ہو کہ وہ چوتھے آسمان پر ہے، روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 7ویں آسمان پر علیین میں موجود ہے، اگر وہاں سے آپ کی نظر مبارک کل زمین کے چند مواضع و مقامات پر پڑ جائے اور ترشح انوار فیضان احمدی سے کل مجالس مطہرہ کو ہر طرف سے مثل شعاع شمس محیط ہو جائے، کیا محال اور کیا بعید ہے۔ دیکھیے آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 359 پر کہ اب فکر کرنا چاہیے کہ جب چاند سورج ہر جگہ موجود اور ہر جگہ زمین پر شیطان موجود ہے اور ملک الموت ہر جگہ موجود ہے، تو یہ صفت خاص خدا کی کہاں ہوئی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنے سے مشرک اور کافر ہو جائیں، معاذ اللہ۔ دیکھیں اس عبارت کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جب شیطان ہر جگہ موجود ہے اور ملک الموت ہر جگہ موجود ہے اور سورج ہر جگہ موجود ہے، تو جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے افضل ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ موجود اور ہر جگہ حاضر ہوں گے۔ یہ عبارت انوار ساطعہ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس عبارت کا جواب دیتے ہوئے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے براہین قاطعہ کے اندر لکھا ہے۔ دیکھیے اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت کیا لکھتے ہیں، براہین قاطعہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہمارے پاس ایڈیشن ہے صفحہ نمبر 120 ہے۔ لکھتے ہیں کہ عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ کوئی صفات حق تعالی کی بندے میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ اپنی صفات کا ذل کسی کو عطا فرماتے ہیں اس سے زیادہ ہرگز کسی میں ہونا ممکن نہیں۔ سمع و بصر، علم و تصرف حق تعالی کا حقیقی ہے اور مخلوق کا مجازی۔ لیس کمثلہ شیء، پھر جس کو جس قدر کوئی علم و قدرت وغیرہ عطا فرما دیا ہے اس سے زیادہ ہرگز ذرہ برابر بھی نہیں بڑھ سکتا۔ شیطان کو جس قدر وسعت دی اور ملک الموت کو اور آفتاب اور مہتاب کو جس قدر وضع پر بنایا ہے اس سے زیادہ کی ان کو کچھ قدرت نہیں اور زیادہ کوئی ان سے کام نہیں نکلتا۔ یعنی اس عبارت کے اندر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ جتنا علم جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، یعنی شیطان کو جس قدر علم دیا ہے، ملک الموت کو جس قدر علم دیا ہے،
تو اتنا ہی علم ہے ان کے پاس، اس سے ذرہ برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اس سے ذرہ برابر بھی زیادہ علم ان کے پاس نہیں ہے۔ اب آئیے وہ عبارت دیکھتے ہیں کہ جس عبارت پر ان کو اعتراض ہوتا ہے، اور جس عبارت کو لے کر کے یہ علماء حق علماء دیوبند کی طرف غلط عقیدے کی نسبت کرتے ہیں، اور علماء حق علماء دیوبند پر غلط انتساب کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، آگے لکھتے ہیں اسی کتاب کا براہین قاطعہ کا صفحہ نمبر 122 ہے۔ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر، یعنی شیطان کو بعض جزیات کا علم دیا ہے، یعنی شیطان کو اس بات کا علم دیا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، برے کاموں کی طرف توجہ دلاتا ہے، اچھائی سے روکتا ہے، برے کاموں کی طرف دوسروں کو بڑھاتا ہے، مومن کو اچھے کام سے روکتا ہے، گمراہی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، جھوٹ بلواتا ہے، نماز کی طرف سے توجہ ہٹواتا ہے۔ تو یہ جو جزیات کا علم، ان چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو دیا ہے، اور ملک الموت کو روح قبض کرنے کا علم دیا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، شیطان اور ملک الموت۔ دیکھیے، الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر، یعنی یہ دیکھ کر کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں، اور ان کے پاس یہ علم ہے کہ وہ مسلمان کو، مومن کو بہکاتا ہے، اسی طریقے سے ملک الموت وہ روح قبض کرتا ہے۔ تو یہ حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو، علم محیط زمین کا فخر عالم کو، یعنی زمین کے کل کا علم، زمین کے کل احاطے کا علم، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ذاتی مانے، یعنی یہاں پر جو بات چل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ علم محیط زمین کا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ذاتی مان کر کے بات چل رہی ہے۔ علم ذاتی اس لیے مراد لیا گیا یہاں پر کیونکہ حضرت نے خود اگلے صفحے پر یہ وضاحت کی ہے کہ یہ بحث اس صورت میں ہے کہ علم ذاتی آپ کو کوئی ثابت کر کے یہ عقیدہ کرے، یعنی یہ علم ذاتی ہے، یعنی علم محیط زمین کا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم جو ثابت کر رہے ہیں محض قیاس سے، تو یہ شرک ہے، یہ شرک ثابت ہوتا ہے، اور یہ شرک اس صورت میں ثابت ہوتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی مانا جائے۔ یہ کس صورت میں شرک ہوتا ہے؟ یعنی شرک جو بتلایا جا رہا ہے کہ یہ شرک کا حصہ ہے، یہ شرک جو بتلایا جا رہا ہے یہ اس صورت میں بتلایا جا رہا ہے کہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی مانا جائے۔ اس لیے کہ یہ جو بحث ہو رہی ہے یہ علم ذاتی کے بیان میں ہو رہی ہے، اس کی وضاحت خود حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے صفحے میں کی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ براہین قاطعہ میں جس علم کے اس بات کو شرک کہا جا رہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ علم ثابت کرنا شرک ہے، تو کون سا علم ثابت کرنا شرک ہے؟ وہ علم ثابت کرنا شرک ہے کہ جو علم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی مان رہے ہیں۔ ذاتی اگر علم رسول اللہ کے لیے مانیں گے تو وہ شرک ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا بھی علم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی علم نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ ذاتی مان کر کے رسول اللہ کے لیے یہ علم ذاتی مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شرک ہوگا، یا آپ کے نزدیک بھی شرک ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اپنا ذاتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کرتا ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ یہ جو شرک ثابت ہوتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم ذاتی ماننے کی صورت میں شرک ہوتا ہے، اگر ذاتی نہیں مانیں گے تو شرک ثابت نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، اور یہ اعتراض بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ عبارت جو فاروق رضوی نے بیان کی ہے یہ براہین قاطعہ میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ایسا لکھا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نعوذ باللہ شیطان کے علم سے کم ہے،
یہ اس کتاب میں ہی نہیں بلکہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بھی کتاب کے اندر ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں جیسے الفاظ انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیے ہیں۔ آئیے آخر میں ہم آپ کو انہی کے گھر کے حوالے دیتے ہیں اور انہی کے گھر سے ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ علماء حق، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے اور ان کے علماء نے مانا ہے، ان کے اکابرین نے یہ بات مانی ہے کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ دیکھیے ہم انہی کی کتاب سے بیان کرتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس کتاب ہے جاء الحق، ان کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کی یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 59 ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اور یہ دیوبندی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ساری مخلوقات سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ جب تمہارے گھر کے اکابر یہ مان رہے ہیں کہ رسول اللہ کا علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے، تو یہ اعتراض تو تمہیں ہونا ہی نہیں چاہیے کہ علماء حق، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے یا انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان سے کم ہے۔ یہ تو تمہیں کہنا ہی نہیں چاہیے۔ تمہارے اکابر یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ آئیے دوسری کتاب میں آپ کو دے دیتا ہوں حوالہ، یہ کتاب ہے علم نبوی اور امور دنیا، یہ لکھی ہے مفتی محمد خان قادری نے، اور اس کا صفحہ نمبر 453 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں علماء دیوبند کا متفقہ فتویٰ، علماء دیوبند کا متفقہ فتویٰ بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے جو شخص اس کا قائل ہو کہ فلاں کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے وہ کافر ہے، چنانچہ اس کی تصریح ایک نہیں ہمارے بیشتر علماء کر چکے ہیں۔ یعنی یہ ہماری کتاب کا حوالہ دے کر کے یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ شیطان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، ایسا انسان کافر ہے۔ علماء دیوبند کا یہ متفقہ فتویٰ ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عبارت سمجھ میں آ گئی ہوگی اور یہ اعتراض بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دیکھیے کس طریقے سے یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے عبارت کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں اور علماء حق، علماء دیوبند کی طرف غلط عقیدے کی نسبت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے، آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر اس عبارت کے تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہو، کوئی اعتراض ہو، تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ جو دوسرے اعتراض اس نے اس کلپ کے اندر کیے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس وقت تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین فقط والسلام۔